حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکا کھاؤ گے۔ اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، وہ تم میں بھی جھوٹ بول دے گا۔ وہ سیراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا، جھوٹ بول کے، چغلیاں کر کے، آگے پیچھے ادھر ادھر کی لگا بجھا کے۔ فرمایا نمبر 2، بے وقوف آدمی، اس کی صحبت بھی اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بے وقوف، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے فائدے کی بجائے وہ نقصان پہنچا دے گا۔ اور نمبر 3، بخیل شخص، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا، حقیقت بھی ایسے ہے۔ اور نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کیا کم ہے؟ آپ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یہ 5 آدمیوں سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ یاد ہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی با عمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا علم کی مجالس۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس سے چننے سے مراد یہ ہے کہ علم کچھ سیکھ لیا کرو علماء، اور اس کی حدیث میں تشریح بھی کی گئی ہے کہ جو علم کی مجالس ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں، لہٰذا تم بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ پھول چن لیا کرو۔ کس چیز کے؟ علم کے پھول۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث ہے، نہیں سمجھے شاید آپ لوگ۔ فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا، جو علماء کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے سمجھو میری مجلس میں بیٹھا، جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے اور صحابہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ کیا شان ہے۔ جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق پکی بات ہے، بے شک وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔